پریشانی ہوتی ہے 13 سال ہو گیا جی 14 سال ہو گیا بچی کو ماہواری نہیں آئی. ہم 14 سال 15 سال تک ہم قدرتی طرف سے بائی برتھ جسے کہتے ہیں پیدائشی طور پہ یہ لے کر آئی ہوتی ہیں جس میں تھوڑی ساخت نارمل اور انڈے دانی سے تبدیل کی ہوئی ہوتی ہے. اب اللہ نے جو چیز بنا دی ہے وہ ڈاکٹرز تو نہیں چینج کر سکتے. اگر ان میں انفرٹیلٹی کا بھی پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے مائلڈ اپنی لائف سٹائل چینج کریں گے. ایون میڈیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے پالیسسٹک اویرین سنڈروم یا پھر پالیسسٹک ڈیزیز. آج کل یہ چیز ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتے ہیں ایم او پی ڈی میں وہ یہ آ کے فوراً ہی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے تو بچیوں کی جو ہے وہ ڈائگنوسس ہو گئی ہے پالیسسٹک سنڈروم کی، اور ہاتھ میں انہوں نے 4-5 پیپر پکڑے ہوتے ہیں. 2-4 ڈاکٹرز سے بھی وہ مشورے لے کر آ رہی ہوتی ہیں یا وہ ہیلتھ ورکر سے مشورے لے کر آ رہی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ جی ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے ٹریٹمنٹ لی، کچھ دیر آرام آیا، پھر وہ خراب ہو گیا مسئلہ، پیریڈ نہیں آ رہے. یا پھر کہیں گے جی پیریڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور یا پھر کہیں گے جی یہ چہرے پہ جو ہے نا دانے نکل آئے ہیں، بہت چہرے کا رنگ خراب ہو رہا ہے. اس طرح سے کمپلینز اسی طرح سے وہ یہ کریں گی، اور ساتھ میں 5-7 پیپر پکڑے ہوئے ہوں گے، اور کبھی یہ کہیں گی کہ فلاں سے لی دوائی تو ٹھیک ہو گیا، کچھ دن ٹھیک ہوئے پھر نہیں ٹھیک ہوئے، تو آپ کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ جس سے یہ پرماننٹلی مسئلہ حل ہو جائے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ماہواری شروع ہوتی ہے بچیوں میں، اس کی ایج انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایج جو ہے وہ 10 سال سے لے کے 15 سال کی ایج تک کسی ٹائم بھی ماہواری آ سکتی ہے. ایوریج ایج یہی ویریشن ہے. یہ بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے 13 سال ہو گیا جی 14 سال ہو گیا بچی کو ماہواری نہیں آئی. ہم 14 سال 15 سال تک ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں، ماہواری آ جائے گی. اور اپنی بچی کی جنرل جو ہیلتھ ہے اس کی طرف زیادہ نظر رکھیں، اس کو موٹاپے سے وہ نہیں اس کو ہونا چاہیے، اور اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ مینٹین رکھیں. تو جس وقت یہ ایج آتی ہے اس کے بعد ان کو پیریڈ آتے ہیں، اور اس میں پیریڈ میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ آگے کبھی کم آگے، کبھی جلدی آگے کبھی دیر سے آگے، تو انہیں پریشانی ہوتی ہے اور وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس گھومتی ہیں. پھر تو یہ بات انہیں سمجھنی چاہیے کہ جو ماہواری آنے کے 2 سال تک پیریڈ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے ریگولر ہوں، اس لیے کہ ماہواری کے جو عمل ہے اس میں جو ہارمونز کام کرتے ہیں ان کا ایک ایکسس ہوتا ہے، یعنی نیچے انڈے دانی، پھر یہ برین میں ایک ہائپوتھیلمس ایریا ہوتا ہے، وہاں پیغام جاتا ہے، وہ پھر برین میں ہی ایک دماغ کے اندر ایک پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے، اس کو سگنل بھیجتا ہے، یعنی ایک ٹیلی فونک سسٹم ہے. وہ اووری سے جاتا ہے برین میں آگے 2 آرگنز ہیں، ہائپوتھیلمس اور پھر پیچوٹری، وہاں سے یہ ریلیز ہو کے آ کے اووریز کو کام کرنے کا میسیج دیتا ہے. یہ ایکسس جو پورا رابطہ ہوتا ہے وہ ابھی 1.5-2 سال تک ضروری نہیں ہوتا کہ یہ مکمل ہو جائے، تو اس میں وہ irregularities ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ انہیں موٹاپے کی طرف نہ جانے دیں. اور اگر ان کی فیملی میں کسی کو یہ ڈیزیز پالیسسٹک ڈیزیز یا پالیسسٹک سنڈروم رہا ہے، پھر ان کی ڈائٹ پہ، ان کے لائف سٹائل پہ تھوڑا رکھیں زور. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں پرماننٹ حل چاہیے، تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ جو اووری ہوتی ہے، یہ جو انڈے دانی ہوتی ہے ان میں پالیسسٹک ڈیزیز میں، یہ قدرتی طرف سے بائی برتھ جسے کہتے ہیں پیدائشی طور پہ یہ لے کر آئی ہوتی ہیں جس میں تھوڑی ساخت نارمل اور
انڈے دانی سے تبدیل کی ہوئی ہوتی ہے. اب اللہ نے جو چیز بنا دی ہے وہ ڈاکٹرز تو نہیں چینج کر سکتے. ہاں جو اس کی وجہ سے انوائرمنٹل چینجز آ کے جو بعد میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اسے ہم کنٹرول کرتے ہیں. سمٹمز جو ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے آپ کا 80% ہاتھ جو ہے وہ پیشنٹ کا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ پولیسسٹک سنڈروم اور ڈیزیز دونوں بہت فرق چیزیں ہیں. پولیسسٹک ڈیزیز بہت کامن ہے, 22% لوگوں میں ہوتی ہے, جبکہ پولیسسٹک سنڈروم جو ہے یہ ایک سیریس پرابلم ہے اور وہ 10% لوگوں میں ہوتا ہے. اس لیے یہ اوور ڈائگنوز ہو رہا ہے کہ 2-3 الٹراساؤنڈ کرا لیے اور لے آئیں ہمارے پاس کہ جی اس کو تو پولیسسٹک اووری ہے, یہ تو جی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں, اس میں تو سسٹیں ہو گئی ہیں. جبکہ آئیڈیلی پیریڈ ہونے کے 5 سال تک ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ بالکل الٹراساؤنڈ نہ کرائیں, کیونکہ اس وقت ریپڈلی یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, فالیکلز زیادہ بن رہے ہوتے ہیں, وہ پکچر بالکل بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. اس لیے 4-5 سال گزرنے سے پہلے یا کم از کم 5 سال گزر جائیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. سپوز انہیں 15 سال کی عمر میں یا 14 سال کی عمر میں, تو 20 سال سے پہلے انہیں اپنا الٹراساؤنڈ نہیں کرانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا کہ اور بھی تو بلڈ میں ہارمونز وغیرہ ہیں جس کے ہم چیک کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے پہلا ان کے پیریڈ ہمیں ریگولر ہونے کا انتظار کرنا چاہیے, انٹل انلیس کہ ان کو پیریڈ بہت زیادہ آ رہے ہیں, بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ یہ پہلے جو 2-3 سال ہوتے ہیں ایکسس ابھی پوری طرح جو میں نے کہا نا یہ رابطہ پورا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, اس لیے کر کے یہ ارریگولر پیریڈ ہوتے ہیں, اس میں اوویلیشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی, یعنی انڈا بنتا ہی نہیں ہے کئیوں میں, تو وہ پھر ارریگولر ہوں گے. انڈا صرف تب بنتا ہے جب ریگولر طریقے سے ہارمون اووریز کے پیغام پہنچائے تھیلمس میں, ہائپوتھیلمس سے پھر ریگولر ادھر سے جائیں پیچوٹری کی طرف سے, پیچوٹری پھر آرڈر دے اور ریلیز کرے اپنے FSH وہاں سے ریلیز کرتا ہے. پھر وہ آ کے جہاں انڈے دانی کے اوپر جو کچھ سیل ہوتے ہیں جنہیں ہم گرینولوزا سیل کہتے ہیں, ان کو پھر وہ اسٹیمولیشن دیتی ہے, وہاں سے پھر یہ سارا ہارمونس پروڈیوس ہونا شروع ہوتے ہیں. اور جو ایگزیکٹ 14 دن جن کا 28 ڈیز کا سائیکل ہوتا ہے, 14ویں دن میں ان کے جو فولیکولر سٹیج ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. لیکن یوٹیل سے اس کو ہم مینسٹرل سائیکل کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. 15 دن, اگر 30 دن کا سائیکل ہے تو 15 دن اور 15 دن جو مڈ ٹائم ہوتا ہے وہاں آ کے اوویلیشن ہوتی ہے. اگر 28 دن کا سائیکل ہے تو پھر ہم 14 دن اور 14 دن جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم فولیکولر سٹیج کہتے ہیں, وہ ویریبل ہوتا ہے. اگر کسی کے یعنی پیریڈ کا جو لمبا سائیکل ہے 25 دن سے زیادہ, 28 دن سے زیادہ ہے یا 35 دن کے قریب ہے, تو ہم جو آخر کا لیوٹل فیس ہے نا, جو لیٹ والا حصہ, اس کو ہم 14 دنوں میں رکھتے ہیں, وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. لیکن پہلا حصہ جو ہے تھوڑا ویریبل ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ اوویلیشن ہو جائے, انڈا پھٹ جائے اور وہ آئے اور پیریڈ ہو جائیں. اور ان بچیوں میں 2-3 سال تک 2 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ موٹاپے کی طرف جا رہی ہیں, تو پھر ہم ان کو تشخیص کے لیے لاتے ہیں. اب پولیسسٹک ڈیزیز میں یا پولیسسٹک سنڈروم میں بہت فرق ہے. پولیسسٹک سنڈروم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑے سیریس پرابلم میں ہوتا ہے, اور اس میں چونکہ ہارمونل پرابلمس, میٹابولک پرابلمس ہوتے ہیں, وہ سارے اووریز میں آ کے ان میں تبدیلیاں کرتی ہیں, اور پھر میل ہارمونس پروڈیوس ہوتے ہیں, اور ان ٹرن جو ہے وہ سارا سسٹم خراب ہوتا ہے. اور اس میں میٹابولک ڈس آرڈرس ہوتے ہیں, انسولین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, 2/3 اووریز انسولین ریزسٹنس ہوتے ہیں ریسیپٹرس, اور ان میں پھر گلوکوز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی جیسے ڈائبٹیز والوں میں نہیں ہوتی, اور زیادہ سے زیادہ انسولین پروڈیوس کرنا ہوتی ہے. پھر وہی زیادہ سے زیادہ انسولین جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور وہ اینڈروجنز ان ٹرم زیادہ بنتے ہیں, اور سارے سسٹم جو ہے اووریز کا خراب ہوتا ہے. وہ جو ایک ٹیلی فونک رابطہ ریگولر چل رہا ہوتا ہے اس ساتھ کو جا کے یہ انٹرپٹ کرتی ہے. سیلولر لیول پہ بھی اور سارے ہارمونز خراب ہوتے ہیں.
اور جس سے ساری پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن پالیسسٹک ڈیزیز میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں موسٹلی جو سیل ہوتے ہیں وہ امیچور اووریز جو ہوتی ہے وہ امیچور انڈے بنا کے تو وہ ریلیز کرتی ہیں. اس لیے اس میں ریگولرٹیز کم ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان دونوں کے سائن سمٹمس تھوڑے سمٹمس جو ہے نا وہ ملتے رہتے ہیں آپس میں. جیسے ایکنیز ہو گئے, موٹاپا ہو گیا, اور اس میں پھر تھوڑے مائنڈ سا ہرسوٹزم ہو گیا, تھوڑی بازو کا تو انفرٹیلٹی بھی آ جاتی ہے. تو یہ سمٹمس چونکہ پالیسسٹک سنڈروم میں بھی ہوتے ہیں تو پالیسسٹک ڈیزیز میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر گڑبڑ یہیں پہ ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ پالیسسٹک ڈیزیز میں ہمیشہ کم ہوتے ہیں, اور اس میں صرف ہمیں اپنی لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. وزن کنٹرول کریں, موٹاپا کنٹرول کریں, تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ آپ کنٹرول کریں گے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ان میں انفرٹیلٹی کا بھی پرابلم ہے تو وہ بھی جو ہے مائلڈ اپنی لائف سٹائل چینج کریں گے. ایون میڈیسن بھی نہیں لینی پڑتی, کبھی کبھار ہلکی پھلکی میڈیسن لینے سے ان کی فرٹیلٹی مینٹین ہو جاتی ہے. تو چونکہ ان میں اوویلیشن ہوتی رہتی ہے. جبکہ پالیسسٹک جو سنڈروم ہے نا اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے, اس میں بڑی مشکل ہوتا ہے, موٹاپا کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جبکہ پالیسسٹک ڈیزیز میں ایزیلی آپ موٹاپا کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ اس میں فرٹیلٹی اگر ہو جاتی ہے یا مینسٹرل پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی آپ جیسے ہی آپ اپنا وزن ٹھیک کرتے ہیں, اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پالیسسٹک ڈیزیز کو آپ پالیسسٹک سنڈروم نہ پلیز ڈکلیئر کریں. اس میں اور اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور اب آگے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل کر دیا, کیونکہ جب یہ چینجز آتی ہیں اور موٹاپا بچیوں میں ہوتا ہے وہ اس میں یہ ڈائٹ کی پرواہ نہیں کرتی. آج کل کی جو ارریگولر قسم کی ڈائٹ لیتی ہیں, پیزے کھاتی ہیں, بریانیاں کھاتی ہیں, باہر کے اس طرح کے جنک فوڈ کھاتی ہیں, کافیز پی لیں گی, سوڈے پی لیں گی, اس سے موٹاپا ہوتا ہے. اور وہی موٹاپا جو ہے وہ زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے باڈی میں, جس کی وجہ سے اینڈروجنز وغیرہ بنیں گے اور پھر وہ سارے سائیکل کو خراب کرے گا. اس لیے اپنا وزن جو ہے وہ پہلے آپ کنٹرول کریں. اب آپ نے وزن کا کیا فارمولہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں BMI. ہم نے اس ویٹ اور ہائٹ کا ایک تناسب نکالنا ہوتا ہے. اس میں جو ویٹ آپ کی بچی کا ہے وہ ڈیوائیڈڈ بائی اس کی جو ہائٹ ہے میٹرز میں ضرب 100, اس طرح کر کے ہم BMI نکالتے ہیں. جن بچیوں کی, اور 100 ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میٹر میں نہیں, ہم سینٹی میٹروں میں ہائٹ لیتے ہیں. اس لیے ویٹ ڈیوائیڈڈ بائی ہائٹ انٹو 100, تو ہائٹ جو ہوگی وہ سینٹی میٹرز میں لیں گے. تو جو ہمارے پاس آئے گا رزلٹ وہ ہوتا ہے 18 سے لے کے 24.5 تک ہم نارمل سمجھتے ہیں. اگر اس سے اوپر آپ کی بچی کا ویٹ ہے تو اس کو ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ویٹ کنٹرول. جیسے ہی ویٹ کنٹرول کریں گی آپ کی بچیوں کے پیریڈز بھی صحیح ہو جائیں گے, آپ کے وہ جو اینڈروجنس بھی کم ہونے شروع ہو جائیں گے, تو ایکنیس بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مائلڈ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور ان میں ہرسوٹزم بھی بہت مائلڈ قسم کا ہوتا ہے, اور اس ڈیزیز میں پالیسسٹک ڈیزیز میں جو ہے وہ دانے بھی بڑے معمولی قسم کے ہوتے ہیں. ٹاپیکل سکن اور کیئر کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. پالیسسٹک سنڈروم میں جو ہوتا ہے دانے نہیں ہے, سسٹک دانے موٹے 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 بنتے ہیں, وہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے ان کے لیے بہت ہائی کوالٹی کی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اسے میں بعد میں ڈسکس کروں گی. لہٰذا جیسے ہی ہم ویٹ کنٹرول کریں گے, اپنی ڈائٹ میں ہم نے جو ہے وہ فیٹی چیز میں نے ابھی بتائی کہ وہ نہیں لینی ہے, فرائڈ چیزیں نہیں لینی ہیں, فریش فروٹ, فریش ویجیٹیبلس, وہ سبزیاں, وہ فروٹ مت کھائیں جو ڈائبٹیز میں منع کیے گئے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے اندر موٹاپا کرتی ہیں. اسی طرح فائن سٹارچ وغیرہ سے آپ پرہیز کریں, کاربوہائیڈریٹس زیادہ نہ لیں, ایزی اور اولیو آئل وغیرہ کا استعمال کریں. پھر پلانٹس آئل ہو, کوکونٹ آئل بہت اچھا ہے.
اور باقی ان کی اپنی جو سلیپ پیٹرن ہے وہ بہت نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا ایک ہارمون ہوتا ہے وہ مڈ نائٹ میں میلیٹونن ہارمون ہوتا ہے، وہ انڈا کی کوالٹی کو بھی اور اوویولیشن کی پروڈکشن میں بھی، جو اوویولیشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ بڑے مدد کرتا ہے، یعنی ہیلدی انڈا بنانا اور اس کو ریلیز کرنے میں میلیٹونن کا بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ مڈ نائٹ کو جا کے سکریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈارکنس میں ہی ہوتا ہے، روشنی میں وہ سکریٹ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ لیٹ نائٹ تک جاگیں گے، ساری رات موبائلوں پہ کام کریں گے، تو وہ نیچرلی آپ کی سلیپ کو یہ ہارمون کو آپ خود پروڈیوس نہیں ہونے دے رہے اور خود ہی اپنی بڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو بچیوں کو اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، اپنی ڈائٹ ٹھیک کریں، ایکسرسائز جو ہے وہ روٹینلی کریں۔ کیوں ایکسرسائز جو ہے وہ کم از کم 5 گھنٹے ان کے پر ویک ڈیوائڈ کر لیں، 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، جیسے بھی ان کے اپنا شیڈول ہے پڑھائی کا یا گھر کا یا جو بھی ہے، اس کو آپ اس طرح سے مینٹین کریں کہ آپ 5 گھنٹے پر ویک آپ اپنی جو ہے نا وہ رکھیں گی تو وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تیسری جو چیز امپورٹنٹ ہے، سٹریس بالکل نہیں ہونے دیں۔ سٹریس جو ہے یہ ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے کورٹیسول وغیرہ باڈی میں، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے پھر اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ہارمون خراب ہوگا، دوسرے بھی ہارمون ساتھ میں اس کو لے ڈوبتے ہیں، کیونکہ یہ چین ہوتی ہے، اس کے ساتھ کے کافی سارے انزائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرے گا، دوسرا تیسرے کو خراب کرے گا، اس طرح یہ ویشیس سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹریس نکال دیں، ایکسرسائز پوری رکھیں، لائف سٹائل اپنا چینج، نیند اپنی صحیح رکھیں، تو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ باقی اپنی باڈی کیمسٹری ضرور چیک کروائیں، تاکہ فولک ایسڈ کا امپورٹنٹ رول ہے ہماری اووریز کی بھی ہیلتھ کو صحیح رکھنے کے لیے، اور باڈی میں انیمیا نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ آگے جب انیمیا نہیں ہونے دیں گے، آپ وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونے دیں گے، آپ وائٹامن B12 کے اور جو ہیں B6 بہت امپورٹنٹ ہے، B1 بہت امپورٹنٹ ہے، B12 بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح آئرن ہے، یہ سارے امپورٹنٹ وائٹامنس ہیں جو آپ کو دیکھنے ہیں، لینے ہیں۔ اگر یہ سب ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ ہاں البتہ پولیسسٹک سنڈروم جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ تھوڑا سیریس پرابلم ہے، اس کو ڈائگنوسس کے لیے ہمیں ٹائملی ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ لے لینی۔ تھینک یو سو مچ۔